عزیزان گرامی، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی طرح حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے۔ جس طریقے سے دوسرے صحابہ کی شہادتیں ہمیں درس دیتی ہیں، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہمیں پیغام دے کر جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقعہ کربلا کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کربلا میں دو بھیانک، دو تاریک دور نظر آئیں گے۔ ایک کوفیوں کا کردار، دوسرے ابن زیاد کا کردار، یہ دو کردار نظر آئیں گے۔ جب کوفہ والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر چکے تھے تو کوفہ والوں نے اپنا بھروسہ قائم رکھنے کے لیے، اپنی محبت کا بھرم رکھنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں حضرت علی سے محبت کرنے والے بہت ہیں، یہاں حضرت علی کے چاہنے والے بہت ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو قتل کیا ہے اس قتل کا بدلہ بھی لیں گے۔ خط کے اندر یہ بات لکھ رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی نور اللہ مرقدہ تحریر کرتے ہیں کہ تقریباً کوفہ والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو 12,000 خط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم یہاں آپ کا استقبال کریں گے اور سلطنت آپ کے حوالے کریں گے، آپ کو بادشاہ بنائیں گے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے یہ سارے خط دیکھے تو انہوں نے اپنے سچے جانثار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ آپ وہاں جا کر حال احوال لیں، وہاں جا کر حالات کی جانچ لیں، پرکھیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، کہ کوفہ والے حقیقت میں بلا رہے ہیں یا ان کی یہ منافقانہ چال ہے، ماجرا کیا ہے، صحیح صورتحال کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو جو ان کے 2 ننھے بچے ہیں وہ بھی فرط محبت سے اصرار کرنے لگے کہ ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شروع میں تو منع کیا، لیکن جب بچوں کا اصرار بڑھا تو ان کو ساتھ لے لیے۔ اب ان بچوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ کوفہ کی طرف نہیں بلکہ جنت کے باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، اپنے 2 ننھے بچوں کے ساتھ چلے تو کوفہ والوں نے بڑا زبردست، بڑا شاندار اور فقید المثال استقبال کیا۔ ایسا استقبال کیا کہ شاید تاریخ میں ایسا استقبال نہ ہو، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے نعرے لگانے لگے،
حب علی کے نعرے لگانے لگے، عشق حسین میں نعرے لگانے لگے۔ حب علی کے نعرے لگانے لگے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی محبت دیکھی کہ کوفہ والے تو بہت شاندار محبت کرتے ہیں اور حقیقتاً میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانا چاہتے ہیں، اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات صحیح ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی مقبولیت بڑھ رہی تھی، ان کی شہرت ہو رہی تھی۔ اب جب ان کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا، ان کی مقبولیت کو دیکھا، تو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جو بادشاہ بنے ہوئے لوگ تھے، یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا، جو وہاں کے گورنر تھے ان کو معزول کر دیا، اب کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو بنایا، اور یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ یہ معاملہ سختی سے لیا جائے، حضرت مسلم بن عقیل کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے اس کو دبایا جائے۔ اب چنانچہ ابن زیاد کوفہ جاتا ہے اور کوفہ پہنچ کر بہت سخت انداز میں تقریر کرتا ہے۔ تو اب جیسے ہی ابن زیاد کی تقریر ہوتی ہے، اب جو کوفہ والے حضرت علی کی محبت کے نعرے لگا رہے تھے، امام حسین کے عشق کے نعرے لگا رہے تھے، اب ابن زیاد کی تقریر سے ان کے نعرے بدل گئے، ان کی آنکھیں بدل گئی، انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ جو قوم حضرت حسین کے نام سے کھاتی تھی، آج اس قوم نے اپنا راستہ بدل لیا اور ان کے نعرے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ اب جب ابن زیاد نے یہ منظر دیکھا کہ یہ تو میری تقریر سے تتر بتر ہو گئے، یہ تو کھوکھلے ثابت ہوئے، ان کی بہادری تو کمزور ہے، اب ابن زیاد نے حکم دے دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلمانوں کے جلوہ میں نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کے عشق میں سیر کر رہے تھے، لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کیا گیا تو آج ان کی لاش کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار پڑی ہے، آج ان کی لاش کو کفن ملنے والا نہیں ہے۔ جب یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملی، خط لکھ کر بھیج دیا کہ حالات صحیح ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سینکڑوں صحابہ منع کرتے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت علی کے قاتل ہیں۔
لیکن واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون کہ تدبیر ہمیشہ تقدیر پر غالب آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا فیصلہ کچھ اور تھا، میرے اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، لیکن فیصلہ وہ ہوا جو میرے اللہ کو منظور تھا۔ حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا فیصلہ تھا، لیکن میرے اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، فیصلہ وہی ہوا جو میرے اللہ کو منظور ہے۔ تو یہ قدرت جھلکیاں دکھاتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں خبر ملتی ہے کہ آپ کے جو سچے جانثار دوست ہیں حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ اب اگر چاہتے تو وہاں پر نہ جاتے، پیچھے سے واپس ہو جاتے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیچھے جانا گوارا نہ کیا اور ان کے قتل کے اوپر افسردہ ہوئے۔ اب یہ بات کہی کہ ہم کوفہ جائیں گے۔ اب جیسے ہی کوفہ پہنچتے ہیں ابن زیاد نے ان کا راستہ تنگ کر دیا، ان کی ناکہ بندی کر دی، ان کو طریقے سے گھیر لیا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان بے وفا فوجیوں سے کہا تھا، اے دل مستر بزم رونق سے پوچھ، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ 12,000 خط ان کے سامنے پھیلا دیے۔ بتاؤ، یہ آپ کے لکھے ہوئے خط نہیں ہے کہ آپ نے ہم کو نہیں بلایا؟ تو پھر اب یہ ماجرا کیوں ہے؟ اب ہمیں روکا کیوں جا رہا ہے؟ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے سامنے 3 باتیں رکھی۔ پہلی کہ مجھے واپس جانے دو، دوسری یزید سے ڈائریکٹ براہ راست میری ملاقات کراؤ، تیسری جو اسلامی سرحد ہے، جو اسلام کے بارڈر ہے، وہاں پر مجھے جانے دو۔ لیکن ابن زیاد اور اس کے فوجیوں نے تینوں باتوں میں سے ایک بات نہ مانی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سارا منظر دیکھا اور دن بدن گھیرا تنگ ہوتا گیا، تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جو آج سے 20 دن پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا منظر گھومنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت ان کے پہرے دار امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ تو جس طریقے سے مدینہ یونیورسٹی کے جرنیل امام عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، اسی کے شاگرد رشید، اسی کے اسٹوڈنٹ امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ جس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے زخمی جسم سے مسجد نبوی میں خطبہ دیا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے آج زخمی دل سے میدان کربلا میں خطبہ دیا۔ جس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ 40 دن تک پیاسے رہے، اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ بھی 3 دن تک پیاسے رہے۔ جس طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی، اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ میرے دوستو، جب گھیرا تنگ ہوتا گیا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا کے اندر ایک یادگار خطبہ دیا اور کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں کون ہوں، میری حیثیت، میری اوقات ان سے پوچھو
جن کو تم نے معزول کیا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے میری حیثیت پوچھو۔ اس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ان صحابہ سے میری حیثیت پوچھو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا وسیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ تو جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ نواسۂ رسول ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی جب یہ ان کی کمر کے اوپر بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی نے اپنی نماز کو نہیں توڑا؟ وہ امام حسین کا مرتبہ جانتے تھے، لیکن کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر گھیرا اور تنگ کر دیا۔ اب بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کے جانثار تھے، ان سے مقابلہ کیا، اور جتنے بھی جانثار تھے جب سب کو قتل کر دیا گیا، اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو بڑے بیٹے جن کو علی اکبر کہا جاتا ہے، وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں اے میرے ابا جان، میں آپ کو قتل ہوا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا آپ پہلے مجھے بھیج دیں۔ میرے دوستو، حضرت علی اکبر شیر کی طرح جاتے ہیں اور ان کی زبان کے اوپر یہ رجز ہوتا ہے انا علی بن حسین بن علی ونحن الاقرب من النبی، کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے ہوں۔ میرے دوستو، وہاں سے کوفہ والوں کی طرف سے حضرت علی اکبر کے اوپر ایک تیر مارا جاتا ہے جس سے وہ شہید ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش کو خیمے کے اندر لاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے میرے مولا، یہ میری جوان بیٹا ہے اور اس نے اپنے خون سے اسلام کی بازیابی کے لیے، اسلام کی شوکت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی مظاہرے کے لیے، اسلام کی طاقت و قوت کے لیے اپنے خون کی بازی لگا دی۔ میرے دوستو، یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ جو جواں میت کی بیٹے پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ میرے دوستو، اس کے بعد خواتین کے خیمے سے آواز آتی ہے کہ اے حسین، آپ کا چھوٹا بیٹا علی اصغر بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کے واسطے کچھ انتظام کر دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو گود میں لاتے ہیں، اس لیے لاتے ہیں کہ ان کو پانی پلایا جائے، نہیں بلکہ وہ فوجیوں کے سامنے، کوفہ والوں کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ جو میرا جوان بیٹا چل کر آ سکتا تھا وہ چل کر آیا، اور جو میرا چھوٹا بیٹا چل کر نہیں آ سکتا تھا میں اس کو اپنی گود میں لایا ہوں، یہ میرا ننھا سا پھول بھی حاضر ہے۔ میرے دوستو، یہ کوفہ والے اس ننھی معصوم جان کے اوپر تیر چلاتے ہیں اور اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ جب اس چھوٹے بچے کی لاش کو خواتین کے خیمے میں لے کر جاتے ہیں تو خواتین کے خیمے سے ایک ایسی آواز آتی ہے کہ ایک قیامت برپا ہو گئی ہو، ایک ایسا کوہرام مچ گیا ہو۔ لیکن میرے دوستو، ان خواتین کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ کا صبر یاد دلایا گیا، انہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی ہمت یاد دلائی گئی، انہیں ان 1000 ماؤں کا صبر یاد دلایا گیا کہ جن کے جوان بیٹے اسلام کے غزوات میں شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، جب اپنے دونوں بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر چکے، اب امام حسین رضی اللہ عنہ
آگے بڑھتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے اور انہیں وہ منظر یاد آ جاتا ہے جو ایک محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے مصلی کے اوپر شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے نماز کو شروع کیا تھا ایک محرم کو، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے 10 محرم کو اس نماز کو پورا کیا، اس نماز کی تکمیل کی۔ امام حسین کہتے ہیں ان سے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے سجدہ کرنے دو۔ میرے دوستو، یہی وہ سجدہ ہے جو عمر فاروق کے سجدوں کا چیئرمین بن گیا، یہی وہ سجدہ ہے۔ اگر قیامت تک پورے مسلمان ہزاروں لاکھوں اربوں سجدے کر لیں اور قیامت تک زندگی کے ہر سیکنڈ ہر لمحہ سجدے کرتے رہے، پوری امت محمدیہ ایک امام حسین کے سجدے کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہر دم پڑھو درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت نے نیزے پہ سر رکھ کر یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے تلواروں کے سائے میں، ان خنجروں کے سائے میں نماز کو جانے نہیں دیا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مصداق بن کے دکھایا۔ یہی وہ سجدہ ہے جسے خود اللہ تبارک و تعالی 26ویں پارے کے اندر مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں جاتے ہیں اور ادھر کوفہ والے ان کے اوپر تیر برساتے ہیں۔ میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کا جام پیتے ہیں، صحابہ کرام کی مقدس کو یہ پامال نہیں ہونے دیتے اور یہ بات کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، غیر اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، یزید کی بات کو نہیں مانا اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور دوسرا سبق ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ ملتا ہے کہ اگر ہماری جان جائے تو چلی جائے، ہمیں نماز کو ہر حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے شکوے کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، ان کی شہادت کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ آج امام حسین کے نام پر ماتم کیے جاتے ہیں، آج امام حسین کی شہادت کے اوپر ڈھول بجایا جاتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ امام حسین کی شہادت کے اوپر ڈھول بجاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنی باپ کی میت کے اوپر ڈھول بجایا ہے؟ کیا کبھی اپنی ماں کی میت کے اوپر ڈھول بجایا ہے؟ ہم امام حسین کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، کیا ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ میرے دوستو، ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو آگے بڑھانا ہے، اور کیسے بڑھانا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ غیروں کے سامنے نہیں جھکے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے، اور مرتے وقت بھی نماز کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں بھی اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور دوسرے ہمیشہ ہمیشہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق